اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے اکیلے اور وحدہ لا شریک ہونے کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ آیت کے انداز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کی دعوت دے رہے تھے، جبکہ اس دور میں ساری دنیا طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھی۔ لہٰذا اللہ کی ذات کے متعلق آپ سے کئی بار سوال ہوا اور کئی قسم کے فرقوں کی طرف سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ سوال مشرکین مکہ نے اٹھایا، جو ہر خوبصورت پتھروں کو معبود بنا لیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، تو اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ انہیں بتلا دیں کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ صمد ہے، اور صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو، اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہوگا ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا، اور اللہ نہ مرے گا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا۔ مشرکوں کے بعد جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں کوئی سوال کیا تو آپ یہ آیت، یہ والی جو صورت تھی، پڑھ کر اسے سنا دیتے تھے۔ اب مجوسیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی کا خدا یزدان ہے اور بدی کا خدا اہرمن ہے، یعنی دو خدا ہیں۔ اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے 2 سے بھی زیادہ کر دیے، 3 کر دیے، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدس، اور تینوں کو مل کر انہوں نے خدا بنا دیا۔ اور ہندوؤں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا، مادہ اور روح تینوں ہی ازلی ابدی ہیں، اور ان کے دیو اور دیوتاؤں کی تعداد تو اس کا تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ الصمد۔ صمد میں 2 باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، اور دوسرا یہ کہ لوگ ہر طرف سے اس کی طرف قصد کریں۔ اور الصمد ایسی ذات ہے جو خود تو مستقل اور قائم رہتی ہے، وہ خود کسی کی محتاج نہیں ہوتی، مگر دوسری سب مخلوق اس کی محتاج ہوتی ہے۔ بے نیازی کے لیے عربی زبان میں غنی کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس کی ضد فقیر ہے۔ اور غنی وہ ہے جسے کسی دوسرے کی محتاجی نہ ہو، مگر یہ لفظ صرف مال و دولت کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی غنی کم سے کم اتنا مالدار ضرور ہو کہ اس کے معاش کے سلسلے میں دوسروں کی اسے محتاجی نہ ہو، جبکہ صمد کا لفظ بے نیاز ہونے کے معنوں میں آتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی میں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اور سونے اور آرام کرنے سے بھی۔ وہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق، صحت، زندگی، شفا، اولاد، حتیٰ کہ اپنی بقا تک کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد۔ انسان نے جب بھی اپنے طور پر اللہ کی ذات کے متعلق سوچا ہے تو اسے انسانی سطح پر لا کر ہی سوچا ہے، اور چونکہ انسان اولاد کا خواہشمند ہوتا ہے، اس لیے انسان نے اللہ کی بھی اولاد قرار دی نعوذ باللہ۔ حالانکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مرنا اور فنا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو چیز مرنے والی یا فنا ہونے والی ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اولاد کی خواہش اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے قائم مقام کوئی ہو اور اس کی میراث کوئی سنبھالے، جبکہ اللہ کو ایسی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ وہ حی لا یموت ہے،
اسی خیال سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین نے عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور یونانی، مصری اور ہندی تہذیبوں میں کروڑوں کی تعداد میں دیویاں اور دیوتا بنا ڈالے۔ کوئی دیوی ایسی نہ تھی جس کا انہوں نے کوئی دیوتا شوہر نہ تجویز کیا ہو، اور کوئی دیوتا ایسا نہ تھا جس کے لیے انہوں نے کوئی دیوی بیوی کے طور پر تجویز نہ کی ہو۔ پھر ان میں تو اولاد کا سلسلہ چلا کر کروڑوں خدا بنا ڈالے۔ یہ بھی غنیمت ہی سمجھیے کہ کسی قوم نے کسی کو اللہ کا باپ نہیں بنا ڈالا، ورنہ ایسے مشرکوں سے کیا بعید تھا کہ وہ ایسی باتیں بھی کر ڈالتے، ایسی بکواس بھی کر ڈالتے۔ اس آیت سے ہمیں ایسے توہمات کی تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا شدید جرم ہے کہ قرآن میں کافی مقامات پر اس کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ اللہ کی اولاد قرار دینا کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس سے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اس سے مناسب نہ تھا۔ اس کا جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کفون قفا کپڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر خیمے کی پچھلی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ قفو اور قفا بمعنی ہم پایا، ہم پلہ، ایک جیسا مرتبہ ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا، اس کے مقابلے میں، اور جوڑ یا ٹکر کا ہونا کسی کے مقابلے میں۔ قفو کا لفظ عموماً میدان جنگ میں دعوت، مباشرت کے وقت یا نکاح اور رشتے کے وقت بولا جاتا ہے۔ فلان کفو فلان یعنی فلان شخص فلان کے جوڑ کا یا مد مقابل ہے یا ہم سفر ہے۔ رشتے کے وقت بھی فریقین یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق کی معاشرتی حالت اس کی جیسی ہے یا نہیں، بس یہی کفو کا مفہوم ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے مطابق طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے جوڑ کی ہو، اور تمہیں سمجھایا جا سکے کہ اللہ فلان چیز کے مانند ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ چیز بے شمار احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 عقائد پر ہی زور دیا گیا ہے۔ ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسری آخرت ہے۔ اس صورت میں توحید کا جامع بیان ہے، اس لیے اسے قرآن کے تہائی کے برابر قرار دیا۔ سیدنا ابو درداء سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ہر رات کو ایک تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورہ الاخلاص یا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں۔ ہم جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ اندر چلے گئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں، سو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوج پر سردار مقرر کر کے بھیجا۔ وہ اپنی فوج کی نماز میں قرآن پڑھتے اور قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے۔ جب فوج لوٹ کر آئی تو لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں کہ اسے پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہہ دو اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔